السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ سورہ عبسہ کو آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 17 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، آج شروع کیا جائے گا آیت نمبر 18 سے۔ تو چلیے سب سے پہلے تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد ایک ایک آیت کو ہم لوگ تجوید کے ساتھ سمجھیں گے۔ جو میری بہنیں اور میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں اور یقیناً سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری جو بھی ویڈیو ہو آپ سے مس نہ ہو اور آپ قرآن کو بآسانی تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ای شیء خلقہ، من نطفة خلقه فقدرہ، ثم السبیل یسرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اذا شاء انشرہ، کلا لما یقض ما امرہ۔ تو آیت نمبر 23 یعنی کہ 23 تک میں نے پڑھا ہے، تلاوت کی ہے۔ چلے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 کو۔ من ای شیء خلقہ، من ای شیء خلقہ، سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر من ای، ٹھیک ہے، من ای، سب سے پہلے تو یہاں پر نون ساکن جب آ گیا تو آنے والا جو حرف ہے اس پر غور کرنا ہے۔ جہاں پر بھی تنوین آ جائے اور نون ساکن آ جائے تو اس کے بعد جو آنے والا حرف ہے اس پر غور کرنا ہے ضرور بے ضرور۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کوئی نہ کوئی سا قاعدہ ضرور ہوگا۔ تو نون ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، حمزہ ہے۔ تو نون ساکن کے بعد حمزہ آ گئی تو یہ اظہار کا قاعدہ میں چلا گیا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے جو 6 حرف ہے اس میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ بنتا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو وہاں پر ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے یہ حمزہ ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گئی۔ اب جو میرے بہنیں میری چینل پر نئے ہیں وہ سوچیں گے کہ یہ حمزہ کہاں ہے، یہ تو الف ہے۔ تو یاد رکھے جس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اسے الف نہیں کہیں گے، وہ پھر الف نہیں رہتا، وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جو الف کسی بھی حرکت کے ساتھ ہے وہ پھر الف نہیں بلکہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، یہ الف ہے نا، سین کے ساتھ الف ملا ہوا ہے تو یہاں پر اس کو الف کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، نہ زبر کی حرکت ہے، نہ زیر کی، نہ پیش کی، کچھ نہیں ہے، اسی لیے اس کو الف کہیں گے۔ تو یاد رہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ کہلاتی ہے۔ خالی نہ ہونے کا کیا مطلب کہ اس الف کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں پھر حمزہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے، اسے یہاں پر حمزہ کال کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ میں چلا گیا، یعنی کہ اظہار کرنا ہے۔ حلقی کیوں کہتے ہیں؟ 6 حرف حلقی کے کہلاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان 6 حرفوں کو ہم حلق سے نکالتے ہیں۔ وہ 6 حرف کیا ہے وہ میں نے نورانی قاعدے میں بتایا ہے، اظہار کا جو قاعدہ تھا اس میں نے بتایا ہے، وہاں جا کر آپ چیک کریں۔ تو یہ حمزہ بھی اسی 6 حرفوں میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہمیں اظہار کا قاعدہ کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ من ای کوئی کر دے من ای تو غلط ہو جائے گا، صرف ظاہر کرنا ہے کسے، نون کی آواز کو۔
اس کے بعد حمزہ یا زبر آئی یا زیر یی. اب یہاں پر بعض اوقات غلطی ہوتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں آئی ای نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، ای نہیں ہے بلکہ یی ہے، یی. ای اور یی میں فرق ہے، ای اور یی میں فرق ہے، ٹھیک ہے. حمزہ زیر ای ہوتا ہے، حمزہ زیر ای اور یا زیر یی. حمزہ زیر ای اور یا زیر یی، یہ کیا ہے؟ یی ہے، یی، یا زیر یی. حمزہ یا زبر آئی اور یا زیر یی، آئی یی. یہاں پر جب آئی کریں گے تو تھوڑی سختی کرنی ہے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے تو تھوڑی سختی کرنی ہے، ڈالنی ہے. من آئی یہ ہو گیا، یہ سمجھ میں آ گیا. یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہے یا کے نیچے زیر ہے، آئی یی پڑھیں گے، یا کو بالکل الٹ کے نکالنا ہے، یی. ای نہیں. آپ دھیان دیں جب آپ ای پڑھیں گے اور یی پڑھیں گے، جب دونوں ساؤنڈ آپ نکالیں گے نا تو دیکھنا کہ جو مشکل ہو رہا ہے وہ یی ہے، یی. ٹھیک ہے، ای بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ حمزہ زیر ای بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے، لیکن یا زیر ی جب پڑھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے نکالنے میں. تو جب مشکل آئے تو سمجھ جانا کہ آپ کا کریکٹ نکل رہا ہے. من آئی، اس کے بعد شیئن خلقہ، شین یا زبر شی، یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں پر یائلین کا قاعدہ ہے، یائلین کا قاعدہ ہے، جلد کریں گے، نرمی رکھیں گے، بالکل بھی دیر نہیں کرنا ہے، بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے. اس کے بعد حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین آ گئی. اب ہم نے آنے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے. تو دو زبر کی تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ خا. یہ بھی حروف حلقی میں سے ایک ہے، تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ بنتا ہے، نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. اس کے بعد خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف ہا زبر قہ، خالقہ. یہاں چونکہ دیکھیے ہا ہے اور ہا کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش ہے. جب ہم یہاں اسٹاپ کریں گے تو آخری حرف پر جزم لائیں گے. جزم ہم کب لاتے ہیں؟ جب آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، الٹا پیش ہو، یا پھر دو زیر ہو یا دو پیش ہو. یہ سب جب چیزیں ہوتی ہیں تب ہم آخری حرف پر کیا لاتے ہیں؟ جزم لاتے ہیں. تو یہاں پر الٹا پیش ہے، یہاں پر بھی جزم لائیں گے. کیا پڑھیں گے؟ من ای شیء خلقہ، خلقہ. خا کو بھی منہ بھر کر بولنا ہے اور قاف کو بھی منہ بھر کر بولنا ہے. یہ موٹے حروف میں سے ہے، اسی لیے اس کو بولڈ پڑھنا ہے. من ای شیء خلقہ، من ای شیء خلقہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہو گیا اظہار کا قاعدہ. پھر یہاں پر آواز کو اچھے سے نکالنا ہے. یہاں پر شی میں ہو گیا یائلین کا قاعدہ، پھر ان خا میں ہو گیا اظہار کا قاعدہ پھر سے. اس کے بعد خالقہ، تینوں میں زبر ہے اور یہاں پر ہا کے اوپر جزم لا کر ہم سانس توڑیں گے، یعنی کہ سٹاپ کریں گے. پہلی آیت سمجھ میں آ گئی امید ہے. چلے نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے من نطفۃ خلقہ فقدرہ، من نطفۃ، من نطفۃ. اب دیکھیے یہ جو نون ہے اور یہ نون ہے، ڈبل نون ہے نا، تو جب بھی سکون والا حرف اور شد والا یعنی کہ تشدید والا حرف ساتھ ساتھ آئے تو سکون والا حرف کو نہیں دیکھنا ہے، اسکپ کریں گے اور میم کو کس سے ملائیں گے؟ نون سے ملائیں گے. میم کو جب نون سے ملائیں گے تو اب نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. جب بھی نون کے اوپر تشدید ہوتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ نون مشدد کا غنہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، من 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 من. اس کے بعد نون کو طا سے ملائیں گے تو ہم کریں گے قلقلہ. کیوں؟ کیونکہ طا جو ہے حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہمیں اپنی آواز کو ٹکرانی ہے، ای کو ساؤنڈ نکالنا ہے. کس طرح سے؟ من
मिन नुत मिन नुत मिन नुत। जब हम नुत करेंगे ना तो ता गोल भी रहना चाहिए, ठीक है, मुंह भर के। नुत नहीं बोलेंगे, नुत 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 नहीं बोलेंगे, तब वाज़ेह होगी क्या कि ता हम अदा कर रहे हैं, यानी कि बा के बाद जो ता आता है। यहाँ पर क्या बोलना है, नूप 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 नूप, इस तरह से, ठीक है। फा जबर फा और ता दो जेर तीन। अगर आप यहाँ पर स्टॉप करते हैं, जो छोटी सी तौ बनी हुई है यहाँ पर रुकना जायज है, तो अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो पढ़ेंगे नूतुफाह नूतुफाह, और अगर नहीं रुकती हैं तो फिर इन मिला के जब अगर पढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये दो जेर की तनवीन और उसके बाद खा आ गया, तो यहाँ पर हो गया फिर से इजहार का फायदा। तो फिर यहाँ पर इजहार करेंगे, उसके बाद लकाहू लकाहू फलकाहू, यहाँ पर हु को एक अलिफ की मकदार के बाकदर खींचेंगे, क्योंकि उल्टा पेश किसके बराबर होता है, वाव मद्दा के बराबर होता है। वाव मद्दा को जितना हम खींचते हैं, जिस तरह पढ़ते हैं, उसी तरह उल्टा पेश को भी पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आ जाइए, फक़द्दरह फक़द, काफ दाल जबर कद, दाल जबर दा और राह जबर रह। जब राह करेंगे तो रा को पुर रखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जबर है। अब चले गौर से सुने, मिन नुतफतिन खलक़हु फक़द्दरह मिन नुतफतिन खलक़हु फक़द्दरह खलक़हु खलक़हु, खींचना है, हु ऐसा करना है। ऐसा अगर पढ़ेंगे खलक़हु फक़द्दरह खलक़हु फक़द्दरह, तो हु अगर ऐसा पढ़ेंगे तो क्या मालूम होगा कि हा के ऊपर उल्टा पेश नहीं बल्कि पेश है, सिर्फ पेश, इस तरह का पेश, इस तरह का, ठीक है। तो उल्टा पेश को खींचना जाता है, तो खींच के पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। कितना, एक अलिफ की मकदार के बाकदर। मिन नुतफतिन खलक़हु फक़द्दरह मिन नुतफतिन खलक़हु फक़द्दरह खलक़हु फक़द्दरह, ठीक है। आगे चलिए, सुम्मा अस्सबील यस्सरह सुम्मा अस्सबील यस्सरह सुम्मा, सा जबान की नोक दोनों दांतों में दबाएंगे, दोनों दांतों के बीच दबाना है, सा और मुंह को ओपन करना है, इससे सा अदा होती है। जबकि सीन जो है ना, सीन दांतों को दाब के और सीन जब हम अदा करते हैं तो एक सीटी की सी आवाज आती है, सीन सीन सीन, और सा में नहीं आती, सा सीन सा सीन सा सीन, ऐसा, ठीक है। तो सुम्मा अस्सबील यस्सरह सुम्मा, मीम मुशद्दद का गुन्ना किया यहाँ पर, फिर मीम को सीन से मिला है, मस सबी 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 सबी, बी में या मद्दा, क्योंकि या साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, तो यहाँ पर हो गया या मद्दा। उसके बाद लाम को जबर की हरकत के साथ पढ़ेंगे, सबीला 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 यस्सरह यस्सरह, रा को पुर रखेंगे, यस्सरह तुम्मा अस्सबील यस्सरह तुम्मा अस्सबील यस्सरह, ठीक है। आगे चलिए, सुम्मा अमातहु फअक़बरह सुम्मा अमातहु फअक़बरह तुम्मा, मीम मुशद्दद का गुन्ना, अमातहु 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 अमातहु,
حمزہ کو جلد پڑھیں گے. ما میں الف مدہ کرنا ہے. الف مدہ کا کیا تعریف ہے کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے. اور الف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں ماں کو کھینچیں گے، تا کو پھر جلد ادا کریں گے، اس کے اوپر زبر ہے. ہو کو پھر کھینچنا ہے، یعنی کہ الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے. جتنا ہم ماں کو کھینچیں گے اتنا ہی ہم ہو کو بھی کھینچیں گے. اماتہ 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 ثم اماتہ ثم اماتہ فاقبرہ فاقبرہ. فا زبر فا، حمزہ قاف زبر اق 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 اق. کیوں؟ کیونکہ قاف جو ہے قلقلہ والے حرف میں سے ایک ہے. قلقلہ والا حرف کتنا ہے؟ 5 ہے. کیا کیا؟ قاف طا با جیم دال. اس کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدین. قطب جدین. قاف طا با جیم دال، قطب جدین. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے. فاق 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 بارہ فاق، ایسا نہیں کریں گے. فاق بارہ فاق بارہ، ایسا کریں گے تو ہماری آواز ٹکرا نہیں رہی ہے. فاق بارہ، ایسا کرنے سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ قاف کی مخرج کے اوپر ہماری آواز اٹک جا رہی ہے اور پھر با سے ہم اٹھا رہے ہیں. فاکبرہ ہے نا، تو یہ غلط ہے. پڑھنا کس طرح ہے؟ فاکبرہ 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 فاکبرہ، اس طرح سے. بارہ را کو پر رکھنا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ ثم اماتہ فاقبرہ. ہو گیا؟ آگے چلیے. ثم اذا شاء انشرہ. ثم میم مشدد کا غنہ. اذا شاء، سب سے پہلے اذا میں الف مدہ، شاء میں مد کرنا ہے. یہاں ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے اور یہاں 3 سے 4. ہو گیا؟ اس کے بعد شاء انشرہ، نون ساکین، اس کے بعد کون سا لیٹر ہے؟ شین. یہ حروف اخفا میں سے ایک ہے. یہاں پر اخفا کرنا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپانی ہے. تو یہاں سے ایک بار سنیں. یہاں میں مشدد کا غنہ، یہاں الف مدہ، یہاں پر مد. مد کی کون سی قسم ہے؟ مد متصل. ہم ہے نا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے ساتھ ساتھ، تو یہ ہو گیا مد متصل. اس کے بعد یہاں پر نون ساکین کے بعد شین آ گئی، تو یہاں پر ہمیں کرنا ہے اخفا. را کو پر رکھتے ہوئے ہمیں یہاں پر اسٹاپ کرنا ہے، ہا کے اوپر ہم جزم لائیں گے. ثم اذا شاء انشرہ انشرہ انشرہ. ثم اذا شاء انشرہ. ہو گیا؟ آگے چلے. کلا لما کلا لما یقضی 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 ما امرہ امرہ امرہ. کلا لما یقضی ما امرہ. کلا میں الف مدہ، لم میم مشدد کا غنہ، ما الف مدہ، یق قلقلہ، غی کو منہ بھر کر اور زیر ہے تو معروف کا خیال رکھیں گے. ما مد کیا. امارہ. یہاں پر دیکھیے مد کون سی ہے؟ مد منفصل ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں. سب سے پہلی چیز یہاں پر الف مدہ کیا، میم مشدد کا غنہ کیا، اس کے بعد الف مدہ پھر کریں گے. کلا لما کلا لما کلا لما یقضی یقضی یقضی
मा अमरा। बाद औकात लोगों की यहाँ पर गलती हो जाती है, क्या पढ़ बैठते हैं अमरा अमरा, तो देखे अमरा नहीं है, ये क्या है अमारा अमारा, वाजे है। अमारा मीम के ऊपर क्या है जबर है, अगर आप अमरा पढ़ते हैं तो गोया क्या हो जाएगा कि मीम के ऊपर जज्म आ गया अमरा, है ना। तो यहाँ पर वाजे करना है, साफ सफाफ निकालना है कि जबर है तो जबर को बिल्कुल अदायगी सही तौर से सही तरीके से करना है कि समझ में आए कि आप वहां पर क्या पढ़ रहे हैं, जबर पढ़ रहे हैं। साफ और शफाफ कहना है, निकालना है वाजे तौर पर। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा 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 अमरा, कल्ला लम्मा यक़ज़ि मा अमरा। तो उम्मीद है कि आज जो सबक है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए ऊपर से एक बार तिलावत कर देती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، صدق الله العظيم। तो आज के लिए आयत नंबर 23 तक मुकम्मल होता है तजवीद के साथ। खूब मश्क करे, खूब वक्त दे कुरान में सीखने के पीछे, और अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो शेयर भी करे, ताकि जो लोग कहीं जा आकर नहीं सीख सकते हैं तो वो मेरी वीडियो के थ्रू सीखें और आपको इसका अज्र भी मिले। बहुत औक़ात क्या होता है कि जब एक उम्र को आदमी पहुंच जाता है तो वो कहीं जाकर सीखने में बहुत ही शर्म महसूस करता है, या फिर किसी को घर पर बुलाकर सीखने में भी शर्म महसूस करता है। तो अभी तो लोग कुछ भी सीख लेते हैं, तो हम क्यों ना कुरान को हम सीखें। तो ये जो एक है सीखने सिखाने का जो काम जो जारी है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। बस ये जो मेहनत है, अल्लाह ताला इस मेहनत को कबूल फरमाए, और आप लोग सब दुआ की गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आयत नंबर 24 से शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।